الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی احمدک اللهم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى آله واصحابه ذوي الفضائل اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور نبی محتشم رسول معظم فخر آدم و بنی آدم ساقی کوثر شافع محشر احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے بے پایہ فضل اور توفیق سے ہمارا علم غیب شریف سے متعلق موضوع آج 17ویں قسط تک پہنچ گیا ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہماری اس کوشش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. محتشم سامعین حضرات، خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں ان کی مزید ایک جھلک آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سنن ابن ماجہ میں اور دیگر سیاستہ کی کتب میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ جس وقت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عمر بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ احد میں شہید ہو گئے. صورتحال یہ تھی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہ والد گرامی ان پر کافی قرض چھوڑ کے دنیا سے گئے. بہنوں کی دیگر ضروریات اور بہت سے اخراجات کی بھی مشقت ان کے سامنے تھی اور والد گرامی کی جدائی کا غم بھی تھا. ایسی صورتحال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا یا جابر مالی اراکا منکسرا، اے جابر تجھے کیا ہے، میں تجھے بڑا پریشان دیکھ رہا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تقیہ کلام تھا کہ وہ اپنی طرف سے پریشانی کا اظہار کرے کہ جس کے اظہار سے پہلے اس کا جواب نبی علیہ السلام کے ذہن میں موجود تھا. فرمایا جب خود بول کے یہ کہیں گے کہ یہ پریشانی ہے تو جواب میں اس پریشانی کا حل میں بتاؤں گا تو ان کی طبیعت اچھی طرح مطمئن ہو جائے گی. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جی شہید ہو گئے اور کافی قرض چھوڑ گئے اور ہمشیرگان کا بوجھ بھی میرے اوپر ہے. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افلا ابشروک
मा लकी अल्लाह बिही अबाका, ए जाबिर मैं तुझे ये ना बताऊं कि अल्लाह की और तेरे बाप की मुलाकात कैसी हुई है, जिसकी वजह से तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अफला उबश्शिरो का, मैं तुम्हें बिशारत ना दूं कि रब्बे जुल जलाल जब तेरे वालिद मोहतरम से अल्लाह ने मुलाकात की है, वो शहादत के बाद जब अल्लाह के दरबार में पहुंचे हैं, तो जिस अंदाज में मुलाकात हुई है मैं वो तुझे बताऊं। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा भला क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे जरूर बताएं कि मेरे वालिद की मेरे रब के साथ मुलाकात कैसे हुई। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा कल्लमल्लाहु अहदन इल्ला मिन वराइल हिजाब व कल्लमा अबाका किफाहा। ऐ जाबिर तेरे बाप की निराली शान है, आज तक रब्बे जुल जलाल ने जितने शहीदों को भी अपनी मुलाकात के लिए बुलाया है, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कि जिससे रब्बे कायनात ने बिल मुशाफा आमने सामने गुफ्तगू की हो। इल्ला मिन वराइल हिजाब, जितने शुहदा को भी रब्बे जुल जलाल ने अपने कलाम का शरफ बख्शा है, पर्दे के पीछे से गुफ्तगू की है। वकल्लमा अबा का किफाहा, तेरा वालिद वो है कि जिससे रब्बे जुल जलाल ने आमने सामने गुफ्तगू की है। और फिर भी तुम परेशान हो कि रब्बे जुल जलाल ने तुम्हारे वालिद मोहतरम को शुहदा की सफ में कैसी इम्तियाजी शान दी है, कितना बड़ा मकाम दिया है। हालांकि इसी उहद के मैदान में तो सैयद शुहदा हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हुए हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हसर के कलिमात से यह बयान किया है, यानी इस बात को पहले मानना पड़ेगा कि जितने लोगों की रब से मुलाकात हुई है, सब की मुलाकात सरकार के सामने हुई है। और नबी अलैहिस्सलाम जानते हैं कि उनसे मुलाकात के वक्त दरमियान में हिजाब मौजूद था। फरमाया जाबिर तुझे परेशानी नहीं होनी चाहिए कि रब्बे जुल जलाल ने तुम्हारे वालिद को मुनफरिद मुलाकात कराई है कि दरमियान में से पर्दा उठा दिया और खालिक़े कायनात ने किफाहन आमने सामने तेरे वालिद से मुलाकात की है। जहां तक कर्जे का मसला था वो एक अलहदा मौजू है, बरकत और तबर्रुक में उसका तफसील से जिक्र आएगा कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस यहूदी को कहा जिसने कर्ज लेना था कि कुछ कमी कर दो, थोड़ा कर दो। हजरत जाबिर कहने लगे मेरे बाग का फल जो है इसको देख के अगर मैं समझता हूं कि सारे लेने आ गए तो मैं पूरा नहीं कर सकूंगा, अगर कुछ माफ कर देंगे तो फिर हो सकता है कि घर ना ले जाऊं और जितनी खजूरें हैं सारी कर्जे में दूं तो हो सकता है बाज मुआफ हो जाने पर बाकी मैं पूरा कर दूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके कहने पर कर्ज खाहों से बात की, बिलखुसूस जिस यहूदी का ज्यादा कर्ज था उसने बात तस्लीम नहीं की। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है जाबिर जिस जिसने लेना है सब को बुला लो, इन्हीं खजूरों से कर्जा पूरा हो जाएगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास बैठे और फरमाया अब इनको देते जाओ। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मेरा ख्याल ये था कि माफ हो जाए कर्जा, कुछ बाकी रह जाए और ये जो पैदावार है सब ये कर्जखारों को दे दूं, घर में एक खजूर ना ले जाऊं। तो मैं समझता था कि मेरी ये बड़ी कामयाबी है, लेकिन निकला नतीजा क्या, सब बोरियां भर के ले गए और ढेर में एक खजूर भी कम नहीं हुई थी और वो सारी की सारी घर में पहुंची थी। तो ये उनकी परेशानी का जो दूसरा मसला था वो भी हल किया है। लेकिन इल्मे गैब के लिहाज से मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस मुलाकात का सिर्फ पस मंजर और खबर ही नहीं दी बल्कि तफसीलात भी बयान की। फरमाया जब रब ने तेरे बाप से पूछा तमन्ना, ऐ अब्दुल्ला मैंने तुझसे बेहिजाब मुलाकात की है और आज तुझसे ये कहता हूं जो मांगना है इस वक्त मुझसे मांगो, ओते का मैं तुझे अता करूंगा। तमन्ना ओते का। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का यह फैज है कि एक गुलाम को भी इतना मकाम नाज मिला है कि रब्बे जुल जलाल फरमाता है तमन्ना जो चाहो अमर का सीगा है, तमन्ना ओते का, तुम तमन्ना करो मैं तुझे अता करूंगा। और हजरत काबे अहबार का यह जुमला है इब्ने कसीर में, फरमाया किसी उम्मती को
اللہ نے یہ شان نہیں دی جو شان اس ساری امت کو دی۔ پہلے صرف پیغمبروں کو رب کہتا تھا ادعونی استجب لکم، نبیوں تم دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اور ہمارے قرآن میں کیا آیا؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، نبی ساری امت کو کہہ دو تم صدقے دل سے مانگو، رب پیشکش کر رہا ہے، تم مانگو میں عطا کر دوں گا۔ تو اب وہ انداز تمنا اوتے کا، یہ خاص کوٹا تھا حضرت جابر کے والد محترم کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شہادت پانے والے، یہ منفرد شہید، اور میں جو مانگو میں دوں گا۔ انہوں نے عجیب مانگا، کہنے لگے تحیینی فاقاتل فیک ثانیہ، فاقتل فیک ثانیہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ اے اللہ مجھے پھر زندگی دے کے دنیا میں بھیج تاکہ دوبارہ تیرے لیے شہید ہو جاؤں، مجھے پھر زندگی دے۔ اب اس زندگی سے مراد یہ دنیا کی زندگی تھی، ویسے تو زندہ تھے، حیات تھی شہید کی اور گفتگو بھی کر رہے تھے، مطلب یہ تھا کہ میں پھر جاؤں دنیا میں اور دوبارہ جتنی لذت تیرے نام پہ مرنے میں مجھے آئی ہے یہ سب سے بڑی میری چاہت ہے، تو یہ چاہت مجھے دوبارہ چاہیے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا میں نے جو تجھے کہا تمنا اوتے کا، تو وہ دائرہ تھا جو قضاء میں مداخلت کے علاوہ ہے۔ قد سبق القول منی، یہ فیصلہ تو میری تقدیر نے ازل سے کر دیا ہے کہ جو ایک بار آئے گا پھر اس کو واپس نہیں بھیجیں گے، ہم نے تجھے بلا لیا ہے اب واپس نہیں بھیجیں گے، لیکن اس کے سوا جو چاہو گے، جنت کے درجات چاہو گے یا اپنے بیٹوں کے لیے پیچھے، اور جس طرح کے تمہارے سوالات ہوں گے میں تم کو عطا کر دوں گا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کان وہ کان ہیں، ملاقات ہو رہی ہے اللہ کی اور حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ کی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں نے سنا بھی ہے اور حضرت جابر کو بتا کر ان کا غم دور بھی فرمایا ہے۔ اب اس حدیث سے یہ اسلوب بھی دیکھو کہ جو رب ذوالجلال حضرت عبداللہ کی ملاقات کے مندرجات کو جانتے ہو، وہ یہ نہ جانے کہ جابر کیوں غمگین بیٹھے ہیں، پتا بھی ہو کہ ان کے والد کا وصال ہو گیا ہے اور یہ صورتحال ہے، تو یہ تقیہ کلام تھا کہ جابر خود جب اظہار کر رہے بیٹھے کہ یہ میری غم کی وجہ ہے، اور اس کے بعد اس وقت میں اس کا جواب دوں گا تو پھر اچھے طریقے سے ان کا ذہن مطمئن ہو جائے گا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے سامنے گھر سے باہر تشریف لا، صحیح میں حدیث شریف ہے، اور یہ ان لوگوں کی عجیب قسمت تھی کہ جن کو یہ شرف ملا تھا کہ انہیں نبی علیہ السلام کی مختلف ادائیں دیکھنے کا براہ راست اللہ نے موقع عطا فرمایا تھا۔ دوسرے لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں، کوئی دکان کا مسئلہ، کوئی پڑوسیوں کا معاملہ، کوئی اولاد کا مسئلہ، لیکن یہ تو کہ پوری کائنات میں اللہ کے نائب اعظم ہیں، تو کبھی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو عرش کا کوئی فیصلہ سناتے ہیں، اور کبھی نکلتے ہیں تو جنت کا کوئی مسئلہ بتاتے ہیں، جنت کے بعد کے حالات، کبھی قبروں کے اندر جو چلے گئے ان کے معاملات، کبھی انسانوں کے حلال و حرام کے مسئلے۔ آج جب باہر آئے تو بڑا عجیب انداز تھا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، دونوں ہاتھوں میں ایک ایک کتاب، حالانکہ اس وقت کتابوں کا تو رواج ہی نہیں تھا، قرآن مجید کی تدوین کا معاملہ بعد میں تھا، مجلد شکل میں 2 کتابیں، دونوں ہاتھوں میں ایک ایک۔ صحابہ کے مجمع میں فرمایا اتدرون ما ھذان الکتابان، اتدرون کیا تم جانتے ہو ما ھذان یہ کیا ہے، الکتابان یہ دونوں کتابیں، ان کا پتہ ہے تم کو کہ ان کتابوں میں ھذان الکتاب کے اندر کیا کچھ ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الا ان تخبرنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ان کتابوں میں کیا ہے، ہاں آپ بتا دیں گے ہمیں بھی پتہ چل جائے گا، الا ان تخبرنا۔ تو اس سے شوق بھی ظاہر کر دیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہ ہمیں پتہ تو نہیں ہے کہ ان کتابوں میں کیا ہے، کیونکہ پہلی بار ہم نے یہ دیکھی ہے۔ ان کتابوں میں اب صحابہ میں سے نہ کوئی لکھنے میں شریک تھا کہ کوئی کاتب وحی ہو، نہ کوئی جلد کرنے میں شریک تھا، اتنی بڑی بڑی کتابیں
اور جو کچھ ان کے اندر ہے آپ کو پتا چلے گا تو پھر پتا چلے گا کہ وہ کتنی بڑی بڑی تھی. صحابہ نے کہا لا، ہم نہیں جانتے الا ان تخبرنا، اس بات کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی کاتب وحی اور نہ کوئی یار غار اور نہ کوئی رفیق نبوت. ہم سب بے خبر ہیں کہ ان کتابوں میں کیا ہے. چونکہ پہلی بار تقریب رونمائی تھی کتابوں کی، سرکار گھر سے باہر آئے، کتابیں پاس ہیں، صحابہ کا مجمع ہے. اتدرون، کیا تم جانتے ہو؟ کہنے لگے ہم نہیں جانتے. محبوب آپ بیان فرما دیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کتابوں میں کیا کچھ ہے. فقال للذی فی یمینہ، دائیں ہاتھ والی کتاب یوں بلند کر کے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فیہ اسماء اہل الجنہ، یہ جنتیوں کا رجسٹر ہے. یہ میرے ہاتھ میں جو دائیں ہاتھ میں کتاب ہے، فیہ اسماء اہل الجنہ و اسماء آبائہم، اس میں جنتی لوگوں کے نام ہیں، صرف ان کے نہیں ان کے والدین کے بھی نام ہیں. فیہ اسماء اہل الجنہ، قیامت تک جتنے لوگ جنتی بنیں گے وہ سارے اس میں لکھے ہوئے ہیں. ولا یزاد ولا ینقص، فرمایا میرے رب نے مجھے وہ ریکارڈ دے دیا ہے، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے. سب کچھ ماضی میں جو ہو چکا اور جو مستقبل تک ہونے والا ہے، سارا مکمل ریکارڈ اس میں موجود ہے. ثم اجملا، اجملا کا محدثین نے دو معنی کیے. فرمایا یا تو یہ مطلب ہے کہ اللہ نے سارے نام لکھے ہیں اور پھر آخر میں ٹوٹل کا اندراج بھی کیا ہے، اجمال آخر میں ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ صرف جنتیوں کے نام ہی نہیں، اس میں ان ساری چیزوں کا ذکر ہے کہ وہ کیا کیا کام کر کے جنتی بنے، دنیا میں کیا کیا کھاتے رہے اور جنت میں کیا کیا ان کو ملے گا، وہ بھی سب کچھ آخر میں لکھا ہوا ہے. اب دیکھیے یہ کتاب کہاں سے اتری، کون لے کے آیا؟ اس کتاب کا تعارف فرمایا کتابوں میں رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اب یہ قرآن مجید نہیں، قرآن مجید کے علاوہ ہے. قرآن مجید تو مجلد شکل میں آئے نہیں، قرآن مجید کا ایک برق بھی لکھا ہوا نہیں اترا. قرآن مجید بحث کی شکل میں اترا ہے اور نبی علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا ہے. اس کی ایک آیت بھی لکھی ہوئی نہیں اتری. یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان ہے کہ خالق کائنات نے ان کو کیا کیا عطا فرمایا ہے. اب یہ عجیب کتابیں ہیں، دو کتابیں ہیں اور موضوع کیا ہے؟ ایک کتاب کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا فیہ اسماء اہل الجنہ، اس میں جنتی لوگوں کے نام ہیں. تو یہاں کتاب کا پایا جانا، کتاب کا دکھانا، کتاب کا تعارف کروانا، اس سے ایک بات بالکل کلیئر سامنے آ گئی کہ کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے علم کو اپنے عقل کی ترازو پہ تولنا شروع کرے. یہ وہ ہے کہ جن کو رب کائنات نے وہ کچھ دیا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اب صحابہ کو تو جو پاس بیٹھنے والے ہیں جبریل علیہ السلام کو آتے جاتے بھی دیکھتے ہیں اور ان میں کاتبین وحی بھی ہیں، ان میں وہ ہیں جن کو بعض میں خلافت راشدہ بھی ملی ہے، ان میں بدری صحابہ بھی ہے، اشراف مبشرہ بھی ہے. ان میں سے تو کسی کو یہ نہیں ہوا کہ فوراً بولتے کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا کچھ ہے. تو ان کا یہ کہنا کہ ہم نہیں جانتے، اس بات کا اعتراف تھا کہ محبوب بات تمہارے علم کی ہو اور فیصلے ہم کرتے پھریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ شان تمہاری ہے، کتابیں بھی تمہاری ہیں، علم بھی تمہارا ہے، تم بتاؤ گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. آج کا بدھ امتی جو آج بیٹھ کے سرکار کے علم کو تولنا شروع کر دے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ جب صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار کے علم کا ایک شعبہ، ابھی ایک دفتر سامنے تھا، اس کے بارے میں انہوں نے اپنی بے خبری اور نہ جاننے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہمیں کوئی پتہ نہیں، آپ بتائیں محبوب، آپ جانتے ہیں. جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے وسیع معارف کی حدود میں سرکار کے علم کا ایک شعبہ بھی نہیں آ سکتا، تو آج جیسے کنزیں لوگوں کے احاطہ خیال کے اندر میرے نبی علیہ السلام کا سارا علم کیسے سما سکتا ہے؟ ادب ہے دربار رسالت کا، اور یہ ترک ہے علم کے
اب یہ کتابیں بالکل منفرد کتابیں ہیں، یہ قرآن مجید نہیں، یہ تورات نہیں، یہ زبور نہیں، یہ انجیل نہیں، یہ سرکار کا اپنا حصہ ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور یہ واضح کر دیا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے۔ اور علم کتنا ہے، اگر اس پہ بات کریں تو گھنٹوں اس بات پہ گزر جائے کہ جب فرمایا فیہ اسماء اہل الجنہ، اس میں سارے جنتی لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ کسی ایک شخص نے جو کل جنتی بننا ہے قیامت کے بعد، اگر اس کی خبر دے دی کوئی، تو اس کا کتنا علم ہے کہ جس کی نگاہ کل کے فیصلوں پر ہے، کل سے مراد وہ قیامت، تو کیا علم ہے میرے نبی علیہ السلام کا کہ صرف اپنے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ ہی کے جنتی ہونے کو نہیں جانتے، وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں آئی ہیں ان میں سے ہر شخص کا جو کردار جنت کے لحاظ سے ہے، اور ان میں سے جو جنتی ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو قیامت تک بننے والا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ کتنی لذت ہے، یقیناً اور ہمیں امید ہے اللہ کے فضل سے شاید اور بالیقین محبوب علیہ السلام کی یہ نگاہ ہمارے ناموں پہ بھی پڑی ہوگی۔ فیہ اسماء اہل الجنہ، اس میں جنتیوں کے نام ہیں، واسماء آبائہم، اور ان کے والدین کے بھی نام ہیں۔ اب والدین عام ہے، خود جہنمی ہو یا خود جنتی ہو، لیکن اس رجسٹر میں ان جنتیوں کی وجہ سے رب ذوالجلال نے والدین کا نام بھی لکھا ہے۔ والدین کے ساتھ جو بندے کی ایک پہچان ہے، یہ بھی ہماری امت کی شان ہے۔ آج یورپ میں مائیں اپنے بچوں کے والد بتا ہی نہیں سکتی، اور یہاں پر اس انداز میں فخر سے ساری باتوں کو واضح کیا جاتا ہے، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی وسعت کا تصور کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ ہر دور کے اندر جب کوئی نمازی نماز پڑھ رہا تھا، جب کوئی پرہیزگار نیکی کر رہا تھا، اس کی نیکی پر جو نتیجہ مرتب ہونے والا ہے کل روز محشر، میرے نبی علیہ السلام کو وہ رزلٹ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دکھا دیا ہے۔ اب یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، یعنی اس کے جو چین آف اتھارٹیز ہے رجال اس سند کے بالکل معتبر ہے، اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان 20 کتابوں میں موجود ہے۔ اب جو لوگ کہتے تھے کہ نبوت کا یہی کام ہے کہ نماز کے مسئلے بیان کر دیں، روزے کے مسئلے بیان کر دیں، حقوق العباد بیان کر دیں، حقوق اللہ بیان کر دیں، نبوت کا یہ کام ہے، غیب کی خبریں دینا یہ نبوت کا کام ہی نہیں ہے۔ ان ان پڑھ لوگوں کو سوچنا چاہیے اللہ سرکار کو کیوں گزٹ دے رہا تھا؟ وہ گزٹ جو روز محشر کے امتحان پر مرتب ہوگا، اللہ نے وہ گزٹ سرکار کو پہلے ہی عطا فرما دیا ہے، صرف اپنے غلاموں کا نہیں، ساری امتوں کا، قیامت تک کے لوگوں کا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے جامع علوم دیے، ابھی یہ نکلے ہیں بہر لے کے، گھر میں جو مطالعہ کیا ہے اس کا انداز کیا ہوگا، جو نظر پڑی۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے ایسا منفرد کام جو اور کسی نبی کے لیے کیا ہی نہیں، سرکار کے لیے کیا ہے، اور کیا بے مقصد ہو کہ صرف صحابہ کو یہ دکھانا ہے کہ میرے پاس کتابیں ہیں، معاذ اللہ مجھے آتی نہیں ہے۔ یہ کون امتی ہو سکتا ہے کہ جو سرکار کے بارے میں یہ کہہ سکے کتابیں تو رب نے دے دی تھی مگر یہ پڑھ نہیں سکے یا پڑھ کے یاد نہیں کر سکے؟ سارے زمانے کی عقلیں ان کے پسینے کے چھینٹے سے بنتی ہیں، جب ساری کتاب دے دی گئی ہے، پڑھنے کا سلیقہ بھی دیا ہے، اور حافظہ وہ ہے جو کبھی بھولتا ہی نہیں ہے۔ تدرون ما هذان الکتابان، تم جانتے ہو یہ کتابیں کیا ہے؟ لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان تخبرنا، ہم نہیں جانتے، ہاں آپ تعارف کروا دے تو جانیں گے۔ اب یہ تھا اجمالی تعارف، ڈیٹیل تعارف نہیں تھا۔ ڈیٹیل تو وہ ہے کہ ہر نام بتایا جائے اور پڑھایا جائے، اور وہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ سرکار کی تو بات اور ہے، اوروں کے سامنے رزلٹ جو ہے وہ عام پہلے نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں سے خواص کے جنتی ہونے کا اعلان بھی ان کو بتا دیا ہے، لیکن پورا گزٹ سامنے نہیں کیا۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ رب ذوالجلال نے تو جنت کو بھی چھپایا ہوا ہے،
کہ پھر امتحان لوگوں کا نہیں ہو سکے گا، جنت سامنے ہو تو پھر کون اللہ سے غداری کر سکے اور کون جنت کو چھوڑ کے شیطان کی طرف جا سکے؟ اوروں سے تو جنت بھی چھپائی ہوئی ہے اور محبوب علیہ السلام کو جنت کی لسٹ بھی عطا فرما دی ہے۔ دینا فائدے سے خالی نہیں تھا، دینے میں حکمت، دینا اللہ کا کتاب بھیجنا سرکار کی طرف لغو نہیں تھا، اور معاذ اللہ نبی علیہ السلام کی صلاحیت ایسی نہیں کہ رب باقاعدہ بھیجے اور سرکار اس کو پڑھے ہی نہ، اور پڑھے تو پھر وہ بھول جائے۔ نہیں نہیں، میرے نبی علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے یہ جو اسماء اہل جنہ دیے ہیں تو اس میں ما کانا کی بھی خبر ہے، ما یکون کو بھی خبر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے سرکار دو عالم وسلم کی ولادت تک کا جو دور گزرا ہے، جتنے جنتی بن چکے تھے ان کے بھی نام ہے، اور قیامت تک جو بننے والے تھے ان کے بھی نام ہے۔ تو پتہ چلا رب ذوالجلال نے جنت کو چھپایا ہے تو اس کا علم چھپی ہوئی چیز کا علم ہے، اور چھپی ہوئی چیز کا علم علم غیب ہوتا ہے، اور جنتی ہونا کسی کا یہ بھی بات چھپی ہوئی ہے، اور اس کا علم ہونا یہ غیب کا علم ہونا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، اس نقطے کی طرف کوئی اگر یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کو ایک چیز کا علم غیب تھا تو یہ بھی تو ایک کمال ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں میرے نبی علیہ السلام کو ایک چیز کا نہیں، کروڑ غیبوں کا بیک وقت علم تھا۔ اس واسطے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک جو جنت میں جائیں گے ان کی تعداد کروڑوں ہوگی، اور ان میں سے ہر شخص کا جنتی ہونا غیب کا علم ہے، اور اللہ نے یہ سب علم غیب اپنے پیغمبر کو عطا فرما دی ہے۔ ہر شخص کا جنتی ہونا یہ مستقل غیب ہے، ہر شخص کا جنتی ہونا مستقل غیب ہے، ہر شخص کا جنتی ہونا مستقل غیب ہے۔ تو وہ ماضی کی محض ایک خبر نہیں دینے والے تھے، ماضی کی بھی کروڑوں غیب کی خبریں دیتے ہیں اور مستقبل کے بھی کروڑوں غیب جانتے ہیں۔ اس مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا، اور ساتھ یہ بھی لا یزاد ولا ینقص، فرمایا جو کچھ ریکارڈ میرے پاس آ گیا ہے اس میں اضافہ بھی نہیں ہوگا، کمی بھی نہیں ہوگی، کہ ایک شخص میرے کاغذوں میں تو جنتی اور کل وہ جہنمی بن جائے، اور ایک شخص میرے کاغذوں کے اندر وہ جہنمی اور کل جنتی بن جائے۔ فرمایا اللہ نے مستقبل دیکھ کے، یہ ہے تقدیر کہ اللہ نے جو ازل میں لکھا تو مستقبل کو دیکھ کے اس نے خبر دے دی کہ اپنے اختیار سے جو جہاں جائے گا اللہ اس کو دیکھ رہا تھا، اللہ کا لکھا ہوا مجبور نہیں کر رہا۔ یہ مطلب ہے نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی، کہ جو کچھ حقیقت میں قیامت تک ہونے والا ہے رب کے سامنے ہے، رب نے دیکھ کر لکھ دیا ہے، اپنے نبی کو بتا دیا ہے۔ لہذا قیامت تک کے معاملات میں فرمایا اب اس میں نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی کمی کر سکتا ہے، کہ جو کچھ ہونا ہے اپنے اختیار کے ساتھ بندوں نے کرنا ہے، اللہ نے وہ قیامت تک کا دیکھ کا اس میں مرتب فرما دیا ہے۔ پھر بائیں ہاتھ والی کتاب، ثم قال للذی فی شمالہ، پھر کہا اس کتاب کے لیے جو بائیں ہاتھ میں تھی، فرمایا فیہ اسماء اہل النار واسماء آبائہم، فرمایا اس کتاب کے اندر جہنمیوں کے نام ہیں اور جہنمیوں کے والدین کے نام ہیں۔ اس کتاب کے اندر فرمایا اس میں بھی لا یزاد ولا ینقص، کوئی نام نہ اضافی داخل ہو سکتا ہے نہ خارج کیا جا سکتا ہے، یہ ریکارڈ مکمل ہے۔ اب دیکھو جو بھی لوگ آئے ہیں دنیا میں جنت اور جہنم میں جانے والے ہیں، ان کے علم، ہر ایک شخص کا علم، وہ کتنے علم غیب بنتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ہر جنتی کا بھی علم دے دیا ہے۔ جنتی سے مراد جس نے بالآخر جنتی بن جانا یا ڈائریکٹ جنتی بن جائے گا، یعنی مومن ہے اگر جہنم میں گیا تو پھر بھی جنت میں تو جائے گا۔ ہر جنتی کا علم بھی رب کائنات نے محبوب علیہ السلام کو دے دیا ہے، اور ہر جہنمی کے بارے میں بھی مطلع فرما دیا ہے۔ ایک عام خط کسی عام ذات کی طرف سے کسی کو لکھا جائے تو وہ بھی حکمت کے لیے ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی مطلب ہوتا ہے خط بھیجنے کا۔ رب ذوالجلال نے یہ پوری 2 کتابیں بھیج دیں تو کیا کوئی مطلب ہی نہیں تھا؟ ان لوگوں کے بقول جو کہتے ہیں کہ نبی کا کام ہی نہیں گیا کہ خبریں دینا، تو یہ مطلب بنے گا کتابیں اللہ نے فضول بھیجی، اور اللہ تو ہر کام حکمت والے کرتا ہے اور حکیم ہے، لہذا اس نے یہ 2 کتابیں بھیج کر ایک انفرادی شان دی ہے ہمارے نبی علیہ السلام کو۔ فرمایا جو نتائج اور رزلٹ مرتب ہوں گے معاشر میں، ہم پہلے تم کو ان سے مطلع کر رہے ہیں اور عطا کر رہے ہیں۔ اس کا علم غیب کے سوا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ خالق کائنات جل جلالہ نے خود اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ علم دیا ہے اور خود اس کا اظہار بھی فرمایا ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہے اور ایسے ہی موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے، گھاٹی تھی جس کا نام مرار تھا، حدیبیہ کے موقع پر فرمایا من سائدہ ہادی سنیہ یحط عنہ کما یحط عن بنی اسرائیل، جو اس گھاٹی پہ چڑھے گا اس کے گناہ یوں معاف کیے جائیں گے جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کولو حتا ہتا ہتا کرتے داخل ہو جاؤ اس وادی میں، ہم تمہارے گناہ جھاڑ دیں گے. اور وہ بدبخت نکلے، انہوں نے ہتا کی جگہ ہنتا کہنا شروع کر دیا. فرمایا جیسے اللہ کی رحمت جوش میں تھی اور بنی اسرائیل کو کہہ دیا تھا آج میرے کہنے پر اس گھاٹی پہ جو چڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہ جھاڑ دے گا. اول من سائدہ، سب سے پہلے جو چڑھے تو وہ خیل خزرج تھا، ان کا قافلہ تھا، گھوڑوں پر وہ چڑھ گئے. پھر فرمایا تتام الناس، بعد میں لوگ چڑھتے گئے اور سارے ہی چڑھ گئے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے رزلٹ کا اعلان کیا، کلکم مغفور لہ الا صاحب الجمل الاحمر. فرمایا جتنے بھی چڑھے ہو اللہ نے سب کو بخش دیا ہے مگر سرخ اونٹنی والا نہیں بخشا گیا. سب بخشے گئے مگر سرخ اونٹنی والا نہیں بخشا گیا، سرخ اونٹنی والا نہیں بخشا گیا. ڈھونڈا گیا کہ یہ کون ہے تو اس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، وہ منافقوں کا سردار. فرمایا سب بخشے گئے مگر سرخ اونٹنی والا نہیں بخشا گیا، وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. اب صحابہ نے یہ چاہا کہ سرخ اونٹنی والا اگر اس رحمت سے آج محروم ہو رہا ہے تو ہم سارے بخشے جائیں، سب کے گناہ جھڑ جائیں اور اس کے رہ جائیں. آخر ہمارے ساتھ کچھ قدم اس نے بھی اٹھائے ہیں، اس کو بھی سرکار کے پاس لے چلتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدبخت کو بھی خوش بخت بنا دو، پکڑ کو رحمت کے سمندر میں اس کو بھی غوطہ لگواؤ. اب آگے پتہ نہیں سرکار نے اس کو قبول کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا، مگر وہ بدبخت کتنا بدبخت نکلا. صحابہ نے کہا تعال یستغفر لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آ تیرے لیے بھی اللہ کے نبی دعا مانگتے ہیں اور تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے. تعال یستغفر لک، تیرے لیے اللہ کے نبی استغفار کرتے ہیں، وہ دعا کریں گے تو تیرے گناہ بھی ہو سکتا ہے جھڑ جائیں. وہ کہنے لگا میں تو نہیں جاؤں گا. لأن اجد دالتی احب الی من ان یستغفر لی صاحبکم، کہتا ہے میری گم شدہ چیز مجھے مل جائے، مجھے یہ پسند ہے مگر تمہارے نبی کی دعا مجھے پسند نہیں ہے. یہ شروع سے طریقہ ہے لوگوں کی مثال دینے کا. کتنا بڑا منصب تھا کہ سرکار کسی کے بارے میں دعا مانگ دیں. رب فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فرماتا ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. فرمایا جو بھی جان پہ ظلم کر بیٹھے محبوب اگر وہ تمہارے قدموں میں آ جائے اور یہاں آ کے معافی مانگے اور تم اس کی سفارش کر دو، واستغفر لهم الرسول، اللہ کا قرآن ہے. فرمایا صرف وہ نہ مانگے میرے نبی تم بھی اس کے لیے مانگو، لوجدوا اللہ توابا رحیما، ان کو بھی اللہ رحمت کے دروازے کھولے ہوئے مل جائے گا. یہ مطلب ہے تواب الرحیم کا. فرمایا محبوب تمہارا تو اپنا مرتبہ ہے، اگر کوئی جان پہ ظلم کر بیٹھے جس کے لیے میں نے دروازے بند کیے ہوئے ہیں تمہارے پاس آ جائے اور آ کے تمہاری سفارش کروائے مجھ سے. فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اللہ تو ہر جگہ سے سنتا ہے نا، لیکن فرمایا وہ تمہارے پاس آئے اور پھر تم کہو کہ اے اللہ اس کو بخش دے. آپ کہو نبی تم کہو تو کیا ہوگا؟ لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر وہ لوگ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں وہ مجھے بخشنے والا پائیں گے، میں دروازے کھول دوں گا، ان پہ رحمت کروں گا. اب یہ شان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دہلیز میں دعا کروانے کی. صحابہ نے کہا ہم تیری سفارش کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس اور نبی علیہ السلام سفارش کر دیں گے تیری اللہ کے پاس، تو ہو سکتا ہے تیرا بھی کام بن جا. تو وہ کہنے لگا مثال کیا دی؟ لأن اجد دالتی، مجھے میری گم شدہ چیز مل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے میری گم شدہ اونٹنی مجھے مل جائے.
میری گمشدہ مرغی مجھے مل جائے، گمشدہ چیز میری مجھے مل جائے، احب الیہ مجھے یہ پسند ہے، کس سے؟ من ان یستغفر لی صاحبکم، اس سے کہ تمہارے نبی میرے گناہوں کی معافی مانگے، میری وہ سفارش کریں، مجھے وہ پسند نہیں، گمشدہ چیز ملنے پر مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ کتنا بدبخت تھا کہ جہنم میں جلنا یہ اور اس سے باہر نکلنا یہ کتنی بڑی بازیابی تھی۔ اپنی گمشدہ چیز سے اگر وہ گمشدہ جہنم سے نکل آتا تو کتنا بڑا مرتبہ تھا، لیکن منافقت منافقت ہے، بد نصیبی بد نصیبی ہے، اور دل کا بغض ہے۔ اس کو سرکار کا کھلا دروازہ بھی بند نظر آ رہا ہے، سرکار دیتے ہوئے بھی اس کو بالکل یا نہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہتا ہے مجھے گمشدہ چیز مل جائے، مجھے یہ تو پسند ہے، مگر مجھے تمہارے نبی کی دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مقام نبوت کے سامنے ان چیزوں کی مثالیں دینا، جس طرح آج لوگ کہنے لگے نماز میں ان کا خیال آ جائے تو گائے گدھے کے خیال سے برا ہے معاذ اللہ۔ وہ گمشدہ اٹھنے کی بات کر رہا تھا، یہ گائے گدھے کی بات کر رہے۔ مقام نبوت کو کھینچ کر نیچے لے آنا اور کوشش یہ کرنا، یہ شروع سے یہ وتیرہ ہے ان بدبخت لوگوں کا۔ اتنا بڑا انعام تھا، صحابہ کہہ رہے تھے آ جاؤ تجھے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اور تمہارا کام بن جائے گا، لیکن وہ اکڑ گیا اور پیچھے ہٹ گیا اور کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب دیکھو، یہ انعام کا اعلان کیا ہے اور پھر بتا بھی دیا ہے کہ اس کام سے اللہ کے دربار میں فیصلہ کیا مرتب ہوا۔ فرمایا سارے بخشے گئے ہیں مگر جو صاحب جمل احمر ہے وہ نہیں بخشا گیا، اور اس کے بارے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رب کے دربار کے حتمی فیصلے تھے اپنی امت کو مطلع فرما دیا ہے۔ پھر دیکھیے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بھی سیاستہ میں موجود ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اوردت علیہ امتی، مجھ پر میری امت کو پیش کیا گیا بے عملہا، امتی بے عملہا، امت اپنے عمل کے ساتھ، ساری امت مجھ پر اپنے عمل کے ساتھ پیش کی گئی۔ کیسے؟ فرمایا اچھے عمل بھی سارے مجھے دکھائے گئے اور جو ان کے برے عمل تھے امت کے وہ بھی دکھائے گئے۔ پھر فرمایا اتنا میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، اتنا میں نے دیکھا ہے، اچھا کام یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی نے رستے سے کانٹا بھی اٹھایا ہے اللہ نے مجھے وہ بھی دکھایا ہے۔ یہ حسر دیکھو، اچھے کام فرمایا امت کے سارے میرے سامنے، اور اس عقیدے میں دیکھو لذت کتنی ہے۔ آج کا نمازی اگر یہ تصور کرتا ہے کہ میری یہ نماز بھی میرے سرکار کے دربار میں پیش ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، تو اس میں ایک اور چاشنی ہے، اللہ کی بارگاہ کی حاضری، اور وہ لذت تو طے شدہ ایک حقیقت ہے۔ فرمایا ہر کام، اگر کسی نے کوئی کتاب لکھی، کسی نے کوئی کار خیر کیا، کسی نے کوئی سماجی خدمت کی، کسی نے حج کیا، کسی نے جہاد کیا، کسی نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، قیامت تک جو نیکی کسی شخص سے صادر ہوگی وہ بندہ ابھی پیدا نہیں ہوا، اللہ نے مجھے وہ بھی دکھایا ہے، اس کی نیکی بھی دکھائی ہے۔ حسنہا وسیئہا، اچھا اور برا ہر قسم کے کام مجھے دکھا دیے گئے ہیں، سارے میرے سامنے ہیں۔ اب یہاں بھی دکھایا اللہ کی طرف سے گیا ہے، اور یہ بھی اللہ حکیم ہے، حکمت ہے۔ تو خالق کائنات نے آ کر یہ کیوں دکھایا؟ کیا اس میں حکمت تھی؟ رب ذوالجلال رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس نے محض نماز کے مسائل بیان کرنے کے لیے بھیجا تھا تو یہ دکھانے کا اس کا براہ راست کوئی تعلق نہیں بنتا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہمارے کام اس لائق ہوں کہ سرکار دیکھے تو خوش ہو جائیں،
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو شوق بھی دیا ہے اور امت کو یہ بھی کہا ہے کہ میرا دین قیامت تک رہے گا. تو یہ نہ سمجھنا کہ کہو کہ باقی امتوں کے نبی تو پاس ہوتے تھے, وہ ان کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے تھے اور مل کے رہتے تھے, اور ہم آج اس سعادت سے محروم ہو گئے. فرمایا تم نمازیں صدیوں بعد پڑھو گے, میں نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے دیکھ لی ہے, تمہیں دیکھا ہے ہر عمل کو. کہاں تک؟ فرمایا حتی الاذى, معمولی سا کانٹا اگر کوئی راستے سے اٹھا کے دور پھینکتا ہے اس لیے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو, فرمایا یہ عمل بھی اس کا مجھ سے چھپا ہوا نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مجھے دکھایا ہے. دوسرے نمبر پر فرمایا جو کوئی میرا امتی برائی کرے گا وہ بھی قیامت تک جتنے تھے سب میرے سامنے مجھے اللہ نے دکھائی ہے. اور یہاں بیان کرتے کرتے فرمایا یہاں تک بھی میں نے دیکھا ہے, یہ آخری حد ہے, یہاں تک بھی میں نے دیکھا. فرمایا اگر کوئی فاسق و فاجر ہے, بدکار ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, لٹیرا ہے, وہ حقوق اللہ کا غاصب ہے یا حقوق العباد کا غاصب ہے, وہ لوگوں کے اجتماعی معاملات کا مجرم ہے یا انفرادی طور پر وہ ایک بدکاری کرنے والا ہے, میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب کچھ میں جانتا ہوں, میرے سامنے رب نے رکھا ہے, یہاں تک میں جانتا ہوں. فرمایا اگر کسی شخص نے مسجد میں تھوک دیا اور پھر اس کو صاف نہیں کیا, میں نے یہ بھی دیکھا ہے. یہ علم تو نبوت کا ایک باقاعدہ موضوع ہے, اور بالخصوص اس نبوت کا کہ کلمہ تو ہم نے جو پڑھا ہے, تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے دیکھ کے کلمہ پڑھا تھا ہمارا کلمہ تو ان سے کم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر جن لوگوں نے رب کو ایک مانا اور موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا, تو ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کی آقا کو بھی نبی مانا, اللہ کو بغیر دیکھے مانا, نبی علیہ السلام کو بغیر دیکھے مانا. اب جس وقت ہمیں ایمان وہ پورا حاصل ہے, یہ نہیں ہے کہ ایمان ہمارا آدھا ہو, ہمارا پورا ایمان ہے, تو پھر ہمیں وہ نبوت کی سرپرستی والا حصہ بھی ملنا چاہیے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا میری قیامت تک آنے والی امت, ہم نے یہ اپنی طرف سے اللہ نے نظام دے دیا ہے. یہ نہ گھبرانا کہ ہم کام کرتے ہیں, کاش کہ آقا ہماری نماز بھی دیکھتے جس طرح کہ صدیق اکبر کی نماز کو دیکھتے تھے, کاش کہ محبوب علیہ السلام ہمارے سجدوں کو بھی دیکھتے جس طرح صحابہ کے سجدوں کو دیکھتے تھے. فرمایا بعد میں آنے والوں گھبراؤ نہیں, اگر میرا کلمہ بھی دائمی طور پر معتبر ہے تو میری نبوت دائمی طور پر معتبر ہے. تم نمازیں پڑھتے رہو, تم چھپے ہوئے نہیں ہو, ہم نے تجھے رحمت کی چھتری کے نیچے رکھا ہے. محتشم سامعین حضرات, اور پھر دوسری طرف فرمایا میرے بات اگر سارے مجرم بن جائیں, مجرموں کو سوچنا چاہیے کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, میری نبوت ہی ہے, دیکھنے ہمیشہ رہنا ہے. تو جو کلمہ میرا پڑھے اور پھر گناہ کرے اس کو یہ سوچنا چاہیے, اس کو شرم آنی چاہیے کہ کس کے سامنے گناہ کر رہا ہے. فرمایا اللہ کا معاملہ الوہیت کے لحاظ سے ہے, لیکن جس وقت رسولوں کے امتی ان کے سامنے گناہ کرتے تھے تو رسولوں کا ان کو شرم آتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہو, اس شرم کی وجہ سے بھی گناہوں میں کمی آتی تھی اور شرم کے مارے وہ گناہوں سے بچ جاتے تھے. فرمایا قیامت تک تمہیں اور کوئی ایسا نہیں آئے گا کہ جس کے شرم کی وجہ سے تمہیں گناہوں سے بچنے والی صلاحیت ملے. یہ میرا ہی شرم تم کو رکھنا چاہیے کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے تمہارے سارے کام میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں, لہذا میری امت کے لوگوں مجھے اپنے لیے یوں سمجھو کہ تمہارا ہر کام میرے سامنے ہے, اور گناہ کرتے وقت یہ تمہارے سامنے ہونا چاہیے. جب یہ شرم ہوگی تو پھر گناہوں میں یقیناً کمی واقع ہو جائے گی. یہ حدیث شریف جو ہے اس میں ماضی کا صیغہ, مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خبر دینے سے پہلے وہ سب کچھ دیکھا اور عزت علیہ مجھ پہ پیش کیا گیا. اب اس سے چونکہ جو کمی تلاش کرتے ہیں وہ یہاں سے بھی ان کو فضیلت نظر نہیں آئے گی, وہ کہیں گے وہ ماضی میں تو ہوا, لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ان کو کوئی خبر نہیں. معاذ اللہ, اور عزت ماضی ہے, ماضی میں وہ فرما رہے تھے اللہ نے سب کچھ میرے سامنے کر دیا, جو قیامت تک ہونے والا تھا وہ ایک بار ہوا اور پھر وہ ختم ہو گئے. اور آج کے احوال جو ڈائریکٹ ان کی نگرانی ہے یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں. معاذ اللہ, یہ باقاعدہ ان کتابوں میں لکھا
تو محترم سامعین حضرات، اگر صرف پہلی حدیث ہوتی تو پھر بھی ہم سب کچھ اسی سے ثابت کر سکتے تھے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کا دوسرا فرمان جس میں ماضی نہیں مضارع کا صیغہ ہے، حال اور مستقبل کی بات ہے، اس میں میرے محبوب علیہ السلام جب فرما رہے تھے حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، میرے صحابہ جب تک میں تمہارے سامنے ہوں پھر بھی خیر ہوں، اور جب میرا وصال ہو جائے گا تو یہ نہ سمجھنا کہ میرا کوئی تمہیں نقصان ہوگا، پھر بھی میرا فائدہ باقی رہے گا۔ لفظ خیر بولا، حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ کیوں؟ فرمایا ستعرض علی اعمال امتی، مجھ پر سارے امت کے اعمال پیش کیے جاتے رہیں گے مستقبل میں۔ فرمایا جب تک سامنے ہو اس میں تو خیر میں کسی کو شک ہی نہیں۔ صحابہ کتنی خیر پاتے ہیں، جس ایک منٹ میں سرکار کا چہرہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے کروڑوں صدیوں سے بڑا وقت ہے ہمارے اس ٹائم کے مقابلے میں، ان کے خیر کا تو اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو مستقبل کا جو معاملہ تھا، فرمایا جب وصال ہو جائے گا تو پھر بھی خیر ہوں، اس کے بارے میں یہ لفظ بولے تھے جو آج ہمارے اس موضوع کو ثابت کر رہے ہیں۔ فرمایا ما رأیت من خیر حمدت اللہ بعد از وصال، صحابہ جب تک سامنے ہوں پھر تو سامنے ہوں تمہارے، اور بعد از وصال کیا ہوگا؟ فما رأیت من خیر حمدت اللہ، قیامت تک اپنی امت کی جو نیکی بھی دیکھوں گا، نیکی دیکھ کے رب کی حمد کروں گا۔ اب یہ سارا مستقبل کا معاملہ تھا، فرمایا جب تک سامنے ہوں وہ تو سامنے ہوں، اس کے بعد جب وصال ہو جائے گا تو پھر فرمایا پھر بھی میرا فائدہ ہے، پھر بھی میرا فائدہ ہے۔ کیا؟ فرمایا تمہارے کاموں پر جب تعریف میں کروں گا تو میرے پسند پر فرشتے بھی پسند کریں گے اور میری پسند پر میرا رب بھی پسند کرے گا۔ تمہاری نیکیوں پر جو قیامت تک ہوگی جب میری پسند کی مور لگے گی تو فائدہ کیا ہوگا؟ پھر اللہ ریجیکٹ نہیں کرے گا، اللہ مسترد نہیں کرے گا۔ ما رأیت من خیر حمدت اللہ، جو بھی تمہاری نیکی دیکھوں گا میں اس پر اللہ کی حمد کروں گا، اور میرا اس پر حمد کرنا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ میں نے پسند کیا ہے، اور جب میں پسند کرتا ہوں تو میں وہ ہوں کہ میری رضا کو خدا پسند کرتا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فرمایا پسند تم کرو قبلہ ہم بنائیں گے۔ یہ رب ذوالجلال کا اعلان ہے، سرکار کی پسند اتنی بڑی پسند ہے، تو فرمایا یہ پہلو بھی خیر کا دیکھو، یہ نہ ہے دیکھو صحابہ کہ آج تمہارا کام دیکھ کے میں خوش ہوتا ہوں تو ابر کرم برستا ہے، قیامت تک کے غلام جو اچھا کام کریں گے میں دیکھوں گا اور دیکھ کے حمد کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرما لے گا۔ دوسرا پہلو فرمایا ما رأیت من شر استغفر لکم، فرمایا جب میں تمہاری کوئی غلطی دیکھوں گا تو یہ نہیں کہ صرف مجھے غصہ آئے گا، حالانکہ امتی کو تو یہ پہلو سامنے رکھنا چاہیے کہ میں کبھی بھی اپنے محبوب کو اپنی وجہ سے غصے میں نہ لاؤں، مجھے دیکھ کر ان کو غصہ نہ آئے، میرے کام دیکھ کر ان کو خوشی ہو۔ لیکن سرکار کی رحمت، فرمایا ما رأیت من شر، جب میں تمہارا کوئی برا کام دیکھوں گا کیا ہوگا؟ استغفر لکم، فرمایا تمہاری غلطی کی اللہ سے معافی میں مانگوں گا۔ اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ استغفر لکم، استغفار تمہارے لیے میں کروں گا، گناہ تمہارا ہوگا، سفارش میری ہوگی اور معافی کا انعام رب کی طرف سے ہوگا۔ صحابہ حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا بھی خیر ہے اور دنیا سے جانا بھی خیر ہے، رہتے ہوئے بھی بانٹ رہا ہوں، جاتے ہوئے بھی بانٹ رہا ہوں۔ فرمایا میرا قبر میں جانا عام لوگوں جیسا نہیں ہے، میری امت یہ جانے میں ان کو دیکھوں گا، نیک کام بھی برا کام بھی، نیک دیکھوں گا تو رب کی تعریف کروں گا، برا دیکھوں گا تو رب سے امتی کے لیے سفارش کر دوں گا۔ اس میں پتا چلا ہر نیک کام ہر امتی کا ان کے سامنے ہے، اور ہر برا کام ہر امتی کا ان کے سامنے ہے، تو دونوں پہلو بڑے لذیذ ہیں۔ ہر نیک کام تو یہ بڑی حوصلہ افزائی ہے
کہ میں نے قرآن حفظ کیا تو مجھے خوشی ہونی چاہیے کہ میرے محبوب آج خوش ہو رہے ہیں کہ میرے امتی نے قرآن حفظ کر لیا. میں نے غریب کو کپڑا پہنایا تو مجھے خوشی ہونی چاہیے کہ آج میرے محبوب خوش ہو رہے ہیں کہ ان کی امتی نے امتی کے ساتھ اچھا سلوک کیا. یہ انداز بڑا اپنی طرف سے نیکی کے اندر حوصلہ بخشنے والا ہے. اور دوسری طرف یہ کہ میں نے یہ برائی کی تو سرکار کے پاس تو میری خبر سامنے. اب آگے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, پھر مجھے رک جانا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور مجھ سے بیزار ہو جائیں گے, اور جو سرکار کو بیزار کرتا ہے وہ تو خار ہو جاتا ہے. جب یہ ایک انسان کے دل میں ایسی بات آتی ہے تو یہ بھی اس کی بہتری ہے, وہ گناہوں سے بچ جائے گا. اس واسطے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے کہ میری رحمتیں مسلسل تمہیں قیامت تک ملتی رہیں گی. محترم سامعین حضرات, اب یہ فلسفہ آپ کے ذہنوں میں بالکل کلیئر ہو چکا ہوگا کہ علم غیب کا نبوت کے ساتھ تعلق کیا ہے, اور بالخصوص ختم نبوت کے ساتھ. ہم جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ہمارا یہ تعلق ہے کہ محبوب علیہ السلام جانتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے, اس میں فائدہ ہے امت کا. علم غیب کے اندر باقاعدہ امت کی ایک عظمت ہے, امت کی ایک حیثیت ہے, امت کی ایک رہنمائی ہے, اور یہ بالیقین طے شدہ حقیقت ہے کہ اس میں سے کوئی کام بھی اللہ کی دی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام ایک شخص کی نیکی کو بھی خود نہیں جان سکتے تھے, یہ خالق کائنات جل جلالہ کا ان پر کرم ہے. وہ ہے جو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے, ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. یہ تو 2 کتابوں کا معاملہ تھا, پتہ نہیں رب کائنات نے ان کو کتنی عطا فرمائی ہے. یہ تو دکھائی 2 نکل کے باہر ہے صحابہ یہ کیا ہے. اندر جو کچھ اترا اور جو کچھ آیا اور جو کچھ رزق کے بارے میں, جو کچھ امت کے بیٹوں کے بارے میں, جو کچھ عزتوں کے بارے میں, وہ سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شان ہے, اس میں کوئی دوسرا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے, ملتا بھی غیب سے ہے, جاتا بھی غیب کی طرف ہے. ایک حدیث میں یہ ہے کہ مجمع عام میں پھر دونوں ہاتھ یوں فضا میں جھاڑے تو دونوں کتابیں فضا میں گم ہو گئی, فضا میں غائب ہو گئی. تو پتہ چلا کہ یہ معاملات ان کی ذات تک محدود ہیں کہ ان کے پاس آتا کہاں سے ہے اور ان کے پاس جاتا کہاں تک ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو علم غیب میں بھی منفرد شان عطا فرمائی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک ہمارا برکت اور تبرک کی 6ٹھی قسط کے بارے میں موضوع ہے اور بڑا اہم موضوع ہے. وقت پہ تشریف لائیں. آج یہ ایک ہماری بہت بڑی ایک کوشش ہے اویسی صاحب کی کہ اسلاف کی کتابوں کا ایک مجموعہ جو چھوٹے چھوٹے رسائل تھے, حضرت شاہ عبدالعلیم میرٹھی صدیقی جن کو قائد اعظم نے سفیر اسلام کا لقب دیا تھا, اور وہ حضرت امام شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں اور اعلی حضرت کے خلیفہ اجل ہیں شاہ عبدالعلیم میرٹھی. ان کی متفرق کتابیں جو چھوٹے چھوٹے رسائل وہ تھے اور کسی کو کوئی ملتا تھا کسی کو نہیں ملتا تھا, وہ ساری کی ساری ایک جلد میں اکٹھی کر دی گئی ہیں اور بعد سٹال پہ یہ موجود ہے. اس واسطے آپ ضرور اس سے استفادہ کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علماء اہل سنت کی جیتی جاگتی تقریروں کا مرکز الفاروق کیسٹ ہاؤس, خیالی اڈا, گجرانوالا.